الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل جلالہ و عظم نوالہ کا ہم پر انتہائی فضل و کرم ہوا کہ اللہ نے ہمیں ماہ مبارک ماہ رمضان عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے 11 مہینے تک بندوں کو جو بھی غلطی خامیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کو معاف کروانے کے لیے، ان کے صفائی کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا۔ اللہ نے فرمایا ہے قرآن پاک، جو میں نے بھی خطبے میں آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اللہ نے یہ جملہ اس لیے فرمایا، علماء فرماتے ہیں اللہ اگر کہتے کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے تو چل جاتا تھا، لیکن آگے پھر اللہ نے یوں کہا کہ جس طرح تم سے پہلے والوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اس لیے یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ سمجھیں کہ بھئی یہ بوجھ، روزے کو بوجھ سمجھ کر یہ بوجھ ہم پر ہی ڈالا گیا ہے، نہیں، بلکہ پچھلی جو قومیں آئی تھیں، پچھلی جو امتیں آئی تھیں، ان پر بھی روزہ فرض تھا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اے ایمان والو تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا، جیسے کہ پہلے والوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا۔ اور اللہ آگے فرماتے ہیں کہ روزے کے ذریعے سے ہم کیا چاہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ روزے کے ذریعے سے آپ کو روزہ رکھ کر، یعنی آپ کو بھوکا مار کے، پیاسا مار کے، پیاس سے، پانی سے دور رکھ کر، کھانے سے دور رکھ کر، ضرورتوں سے دور رکھ کر اللہ چاہتے کیا ہیں؟ اللہ آگے فرماتے ہیں من قبلکم لعلکم تتقون، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ اللہ کیا چاہتے ہیں بھائی؟ اللہ یہ چاہتے ہیں ہمارے روزے سے، ہمارا پیاسا رہنے سے، ہمارا بھوکا رہنے سے، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم تقوی والے بن جائیں۔ اب روزہ کیسا ہو بھائی؟ روزہ ایسا نہیں کہ بھائی صرف کھانے سے دور رہے، پانی سے دور رہے، 11-12 گھنٹے کچھ پیا نہیں، 11-12 گھنٹے کچھ کھایا نہیں، بس روزہ نہیں۔ ایسا تو جو ہے بہت سارے غریب اور فقیر ہیں جو کئی دن تک بھوکے رہتے، کیا وہ روزہ؟ ریگستان میں آپ جائیں گے پانی نہیں ملتا، وہ 1 دن 2 دن پانی پیے بغیر رہتے ہیں، کیا وہ روزہ؟ نہیں، بلکہ پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، بھوکا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، ضرورتوں سے دور رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ روزہ یہ ہے کہ ہمیں احساس ہو اس بات کا کہ میں روزہ ہوں۔ احساس کب ہوتا ہے؟ کہ جب ہم سے کوئی غلط کام ہونے جا رہا ہو تو ہمارا دل یہ کہے اندر سے کہ بھائی تو روزہ ہے، اور میں اس غلط کام سے رک جاؤں، یہ روزہ ہے۔ آفس میں بیٹھے ہیں، رشوت لینے کے لیے سامنے والا رشوت دے رہا ہے،
میں روزے سے ہوں تو میرا دل یہ پکار کر کہے کہ بھی تو روزہ ہے. یہ ہے روزے کا مقصد. صرف پیاسا رہنا، صرف بھوکا رہنا نہیں ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ چند روزے دار ایسے ہوتے ہیں جن کو سوائے پیاسا رہنے اور سوائے بھوکا رہنے کے کچھ نہیں حاصل ہوتا. اب میں اور آپ اس بات پر غور کریں، سوچیں، دیکھیں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ کیا میرے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی غلط ارادہ، جب کوئی غلط کام کی طرف میرا نفس مائل کرتا ہے، میرا نفس کھینچتا ہے کسی برائی کی طرف، اگر میں روزے سے ہوں تو کیا میرا روزہ جو ہے ڈھال ہے؟ کیا ہے بھائی؟ حدیث میں آتا ہے کہ روزہ ڈھال ہے، اس سے جو ہے بچاؤ ہوتا ہے. اب ہم دیکھیں کہ کسی گناہ کی طرف ہمارا نفس مائل کرتا ہے، ہمارا نفس کھینچتا ہے، تو اس وقت میں کیا میرا روزہ مجھے احساس دلاتا ہے کہ بھئی میں روزے سے ہوں، میں اس کام کی طرف نہیں بڑھ سکتا، میں اس گناہ کی طرف نہیں بڑھ سکتا؟ اگر ایسا ہے تو واقعی میں ہم روزے سے. اگر ایسا نہیں ہے، غیبت ہماری زبان سے بے تحاشا نکل رہی ہے اور میں روزے سے ہوں، تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ہمارا روزہ روزے کی کیا حیثیت ہے. میں روزہ بھی ہوں اور میری زبان سے گالی بھی بک رہی ہے، گالی بھی نکل رہی ہے، تو ہم سوچیں کہ بھئی کہ ہمارے روزہ اللہ کے پاس کتنا قابل قبول ہے. میں روزے سے بھی ہوں اور کسی کا دل بھی دکھا رہا ہوں. ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ بھئی میرا روزہ کتنا قیمتی ہے اور اس کی کیا حیثیت ہے اللہ کے بارگاہ میں. ورنہ دوستو بزرگوں، یہ ہمارا روزہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا اور کوئی کام نہیں آنے والا. اللہ تو اس روزے کے ذریعے سے چاہ یہ رہے ہیں کہ ہم تقوی والے بنیں. تقوی والا مطلب کیا مطلب ہے کہ بے اچھا کپڑا جبہ پہ لے کر آئے کہ تقوی والا، دسترخوان پر 100 نمونے کے جو ہے غذائیں رکھی ہوئے تقوی والا نہیں، اچھی گاڑی پر پھرنے والا کیا وہ تقوی والا نہیں. بلکہ تقویٰ تو وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں ہر موقع پر جب بھی ہمارا نفس اس بات کا تقاضا کرے کہ میں گناہ کی طرف چلوں تو ہمارا روزہ جو ہے اس کے آڑ آ جائے، ہمارا تقویٰ جو ہے اس کے آڑ آ جائے اور یہ کہے کہ بھئی تو روزے سے ہے، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. یہ تقویٰ ہے، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کا استحضار کہ مجھے میرا اللہ ہر حال میں دیکھ رہا ہے، میں اللہ سے چھپ کر کوئی کام نہیں کر سکتا. اس کا یہ احساس پیدا ہونا یہ تقویٰ ہے. اور اللہ تعالیٰ ان رمضان کا مہینہ دے کر ہمیں بھوکا اور پیاسا مار کے یہی چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی نظر میں تقوی والے بن جائیں. آج ہماری نظریں بہت تقوی والے ہیں، میری نظر میں بہت تقوی والا ہوں کہ بھئی میں تو یہ سوچتا ہوں کہ بھئی میرے سوا تو کوئی ہے جنہیں سامنے، میں دودھ کا دھلا ہوا ہوں، میں ہر عیب سے پاک ہوں، میں ہر گناہ سے پاک ہوں. یہ شیطان کا بہت بڑا اور زبردست اس کا ایک چال اور اس کا ڈاؤ ہے کہ انسان اپنے آپ پر مطمئن کرا دیتا ہے کہ میں اچھا ہوں. یہ ساری برائیوں کو دل سے نکالنا ہے اور ایک اللہ ہمیں ہمیشہ دیکھ رہا ہے. ہم اللہ سے چھپ کر کوئی کام نہیں کر سکتے. اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر پیدا کرنے کا نام ہی تقویٰ ہے. اور اللہ ہمارے روزہ رکھنے کا مقصد یہی ہے، اللہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم تقوی والے بن جائیں. لعلکم تتقون اللہ نے کہا، اور جگہ جگہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے. نماز پڑھنے کے لیے کہا تقوی والے بن جاؤ، زکوٰۃ دینے کے لیے کہا تقوی والے بن جاؤ. جگہ جگہ اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کہ میرے اوپر ایمان لاؤ اور تقوی والے بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ اور سچے لوگوں کی صحبت میں رہو، صادقین کے صالحین کے صحبت میں رہو. اللہ نے جگہ جگہ کہا. تو ان کی تقویٰ کیا چیز ہے؟ جیسا کہ میں نے بتایا کہ تقویٰ اچھے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے، اچھا کھانا کھانے کا نام تقویٰ نہیں ہے، اچھی سواریوں میں پھرنے کا نام تقویٰ نہیں ہے، بلکہ کسی گناہ پر جب میرا نفس مجھے آمادہ کرے تو میں اس گناہ سے رک جاؤں، یہ تقویٰ ہے. اور اپنے اندر یہ استحضار پیدا ہو کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے.
اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اور یہ چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کے اندر پیدا کیے تھے۔ صحابہ اکرام ڈرتے تھے، خوف کھاتے تھے۔ قرآن کی کوئی سامنے ان کی آیت پڑھی جاتی تو صحابہ اکرام جو ہے دھاڑے مار کے رویا کرتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے قرآن کو اور اللہ سے ڈرتے تھے کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں۔ عذاب کی جب آیتیں نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے، صحابہ اکرام بھی بہت روئے، کیونکہ دوستو بزرگوں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو آخرت کا، اللہ کا، قیامت کے دن کا، حساب کتاب کے دن کا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا استحضار تھا کہ بھی ہمیں ایک دن مرنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، حشر کا میدان قائم ہوگا، حساب کتاب کا دن ہوگا، نام اعمال ہمارے ہاتھ میں دیے جائیں گے، جہنم ہوگی، جنت ہوگی۔ تو اس کا یقین اور استحضار صحابہ اکرام کے اندر تھا۔ تو دوستو بزرگوں، یہ رمضان کا مہینہ، یہ روزے یہی چاہتے ہیں۔ اللہ اسی لیے اللہ نے ہمیں رمضان جیسا دیا، مہینہ عطا فرمایا، اور اس مہینے کی قیمت کو اللہ نے بہت بڑھا دی۔ اللہ نے فرمایا کہ رمضان میرا مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اللہ اس کے ذریعے سے چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے قریب آ جائے، میرا بندہ مجھ سے مانگنے والا بنے، میرا بندہ اپنے گناہوں کو بخشوا لے۔ یہ ایک گولڈن چانس اللہ نے ہمارے سامنے دیا۔ 11 مہینے تک ہم نے جو گناہ کیے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی کی ہے، جو ہم نے منہ کالا کیے ہیں، جو اللہ کو اپنے گناہوں کے ذریعے سے ہم نے اللہ کا دل دکھایا ہے، اللہ کو ناراض کیا ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم رمضان کا مہینہ اپنے بندوں کو اس لیے عطا فرمایا ہے کہ وہ ہمارے بندے جو 11 مہینے تک گناہوں میں لطپت تھے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے، وہ ہمارے پاس آئے اور سچی پکی توبہ کر لیں۔ وہ بندہ ہمارا بننا چاہے تو ہم اسے اپنا بنا لیں گے۔ اللہ اس لیے رمضان جیسا مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے دوستو بزرگوں، ایسا رمضان کا مہینہ، ایسا مبارک مہینہ جو اللہ نے بڑی فضیلتیں اس میں کی قرآن اور حدیث میں آئی ہے، اللہ نے بڑا اس کا مرتبہ اور مقام رکھا ہے، اس کے اعمال کی قیمت اللہ نے بڑا رکھی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں بھی اکثر ہمارے نوجوان جو ہے غفلت پر اکثر نوجوان جو ہے وہ گٹکا کھاتے ہوئے ہمارے سامنے نظر آتے ہیں، موبائل میں جو ہے غلط کام کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ اور 11 مہینے میں کوئی فرق ہی نہیں کرتے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین وہ جو ہے یہ ممبر کے سیڑھیوں پر چڑھ رہے تھے، 3 بد دعائیں جبریل امین نے کی۔ سید الملائکہ ہیں بد دعا دینے والے، فرشتوں کے سردار بد دعا دے رہے ہیں، ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پاوے اور اللہ سے اپنی مغفرت نہ کروا لے۔ جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا دی، اور اس بد دعا پر آمین کہنے والے سید الانبیاء، سارے نبیوں کے سردار، بد دعا کرنے والے فرشتوں کے سردار، اس بد دعا پر آمین کہہ کر اس بد دعا کو اور زیادہ مضبوط کرنے والے سارے نبیوں کے سردار۔ اب سوچیں دوستو بزرگوں، رمضان کا مہینہ ہمیں ملے، رمضان کا مہینہ ہمیں پائے، لیکن اگر ہم نے اللہ سے اپنی مغفرت نہ کروا لی تو ہم سے زیادہ بے وقوف اور بزدل کون ہو سکتا ہے؟ اللہ نے ایسا مبارک مہینہ دیا، اللہ کی رحمتیں ہر وقت اس برستی ہیں، بڑا مبارک مہینہ ہے۔ اللہ عرش کے اٹھانے والے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اے فرشتوں، تم عرش کو چھوڑ دو اور جو میرے بندوں نے روزہ رکھا ہے، جو روزے سے ہیں، تم ان کے لیے دعائیں مانگو۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے بھائی۔ آج اولاد کے لیے ماں باپ دعائیں نہیں مانگتے، اولاد نے ایسا کام کیا ہوتا ہے، اولاد نے اپنے ماں باپ کا دل اتنا دکھایا ہوتا ہے کہ ماں باپ کے زبان سے اولاد کے لیے دعا نہیں نکلتی بلکہ بد دعا نکلتی ہے۔ ہاں،
اولاد کے لیے بد دعا نکلتی ہے، لیکن یہیں پر اللہ تعالیٰ عرش کے اٹھانے والے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اے فرشتوں، عرش کو چھوڑ دو، اپنی اپنی عبادتوں کو چھوڑ دو، جو بندے میرے روزے سے ہیں تم ان کے لیے دعائیں مانگو۔ اللہ، ہمارے لیے تو ہمارے رشتے دار دعائیں نہیں مانگتے، ماں باپ دعائیں نہیں مانگتے، اپنے دعائیں نہیں مانگتے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اے فرشتوں تم میرے ان روزے داروں کے لیے دعائیں مانگو۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سمندر میں رہنے والے مچھلیوں کو حکم دیتے ہیں کہ اے مچھلیوں تم میرے روزے دار بندوں کے لیے دعائیں مانگو کہ میرے بندے میرے نام پر بھوکے ہیں، میرے نام پر انہوں نے پینا چھوڑ دیا، میرے نام پر انہوں نے کھانا چھوڑ دیا، میرے نام پر انہوں نے اپنی ضرورتوں کو چھوڑ دیا، تم ان کے لیے دعائیں مانگو۔ اللہ کتنا خوش ہوتے ہیں بھائی جب اللہ کے نام پر ہم کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ غذا تو حلال ہے، کھانا حلال ہے، اللہ کے حکم پر ہم نے ان حلال چیزوں کو چھوڑ دیا۔ پانی پینا، شربت پینا، لسی پینا، فالودہ پینا یہ حرام نہیں ہے، یہ حلال ہے، لیکن ہم نے اللہ نے حکم دیا کہ نہیں، سحری کیا اپنے افطار کے وقت تک کوئی چیز کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، ہم نے چھوڑ دیا۔ اللہ کتنا خوش ہوتے ہوں گے۔ یہیں پر دوستو بزرگوں اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اللہ کے حکم پر ہم نے چھوڑا ہے۔ جب ہم نے اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو اللہ کے حکم سے اگر چھوڑیں گے تو اللہ کتنا خوش ہوگا۔ شراب اللہ نے حرام کی، سود کھانا اللہ نے حرام کہا، بڈی کھانا اللہ نے حرام کہا، کسی کا مال ہڑپ کر کھانے اللہ نے حرام کہا۔ حلال چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ کے حکم پر، حرام چیزوں کو اگر چھوڑ دیں گے تو اللہ کتنا خوش ہو جائے۔ اللہ نے یہ موقع ہمیں دیا ہے، گولڈن چانس اللہ نے ہمیں دیا ہے اس روزے کے ذریعے سے، جہاں پر ہم اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اللہ کے حکم پر چھوڑ سکتے ہیں ایک مہینے کے لیے۔ اللہ نے جو ہمیشہ کے لیے حرام کہا ہے اسے کیوں چھوڑ نہیں سکتے؟ یہ پریکٹس ہے، یہ پریکٹس ہے، یہ پریکٹس ہے۔ ہم یہاں مشق کر سکتے ہیں اس مہینے میں کہ اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو ہم نے ایک مہینہ چھوڑ دیا، کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، بیویوں کے پاس جانا چھوڑ دیا۔ اللہ نے منع کیا ہے کہ روزے کی حالت میں اپنی بیویوں کے قریب مت جا۔ جب ہم یہ برائیاں چھوڑ سکتے ہیں اللہ کے حکم پر جو حلال ہے ہمارے لیے، تو جو ہمارے اوپر حرام ہے ہم اسے کیوں چھوڑ نہیں سکتے؟ افسوس کی بات یہ ہے، دکھ کی بات یہ ہے، خون کے آنسو رونے کی بات یہ دوستو بزرگوں، جس قوم میں سود کو اللہ نے حرام کیا وہی قوم کے اندر 75-80% مسلمان سود میں ڈوبے ہوئے، سود میں ڈوبے ہوئے۔ بھائی یہاں حلال چیز کو چھوڑ سکتے تو وہ حرام چیز کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہاں تک فرمایا کتابوں میں الفاظ ہیں اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے سود کا 1 پیسہ کھانا۔ حدیث پاک میں ہے کہ سود دینے والا، سود لینے والا، ان کے بیچ میں وسیلہ جو لگانے والا ہے کہ بھئی ہاں دیو میں اس کی گارنٹی لے دو، ایسا بولنے والا، حدیث پاک میں ہے کہ تینوں جہنمی ہیں، تینوں جہنم کے دروازے پر پہنچ گئے۔ کیا نہیں چھوڑ سکتے ہیں؟ جب روزے کی حالت میں حلال چیزوں کو آسانی سے چھوڑ سکتے ہیں تو کیا ہم جو اللہ نے حرام کہا ہے جو شریعت میں نہیں ہے کیا ہم چھوڑ نہیں سکتے؟ روزے کے ذریعے سے دوستو بزرگوں اللہ یہی چاہ رہے ہیں، اے میرے بندو تم جب میرے حکم پر میرے روزے کے لیے مجھے پانے کے لیے جب تم کھانا نہیں کھاتے، پانی نہیں پیتے، شربت نہیں پیتے، لسی نہیں پیتے، بھوک حلق سوکھ جاتا ہے، پیٹ میں معدے کی جو ہے بو آنے لگتی ہے، تم سب کو چھوڑ سکتے ہو تو کیا تم میرے جسے میں نے منع کیا ہے تم چھوڑ نہیں سکتے؟ اللہ نے مشق کے ایک پریکٹس کے لیے اللہ نے مہینہ دیا ہے۔ لوگ اگر کہیں دوسرے علاقے میں گئے یا یہیں پر ہیں، اگر کسی چیز کی عادت پڑ گئی کہ بھئی اب جو ہے ہمیں انڈی چھوڑ دیا بنگلور میں جی ہمیں یہاں ایج کھانے کی عادت پڑی، ایسا رہنے کی عادت پڑی، کچھ دن رہنے کے بعد وہ عادت پڑ سکتی، تو رمضان میں جب ہم کھانے پینے حلال چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں تو کیا یہ عادت ہماری ہمیشہ نہیں رہ سکتی؟ ہم حرام چیزوں کو نہیں چھوڑ سکتے؟ نہیں جی رات میں موبائل دیکھے تک نیند نہیں آتی، عادت پڑی تو ایسا 20 رکعت تراویح ہر 12 مہینے پڑھنا،
12 مہینے نوافل پڑھنا، اس کی عادت کیوں نہیں پڑتی؟ رمضان میں جیسا 5 وقت کی نماز کی ہمیں عادت پڑی، ایسا نہیں بولتے ہمیں یہ اعمال کی بھی عادت کیوں نہیں پڑتی؟ کچھ لوگ ہیں جن کو جب تک وہ تمباک نہیں کھا، جب تک پیخانہ نہیں آتا ان کو عادت پڑی تھی ہمنا. کچھ الگ جب تک بیڑی نہیں پیتے، جب تک جو ہمیں پیخانہ صاف نہیں ہوتا، عادت پڑ گئی. تو ایسے ہی یہ عادت ہمیں کیوں نہیں پڑتی؟ جو رمضان میں ہم گناہوں سے دور رہ رہے ہیں، نوافل کی پابندی کر رہے ہیں، فرائض کی پابندی کر رہے ہیں، یہ عادت ہمارے 11 مہینے کیوں نہیں پڑتی؟ یہ بھی عادت پڑنا ہے ہمیں. تو دوستو بزرگوں، رمضان کا یہی پیغام ہے کہ جس طریقے سے ہم رمضان میں تقوی والی زندگی گزارتے ہیں، اللہ کے خوف والی زندگی گزارتے ہیں، حلال چیزوں کو اللہ نے حکم دیا کہ چھوڑ دو، ہم چھوڑ دیتے ہیں، تو سال کے 12 مہینے بھی ہم اس کے پابند رہیں، ہمیں اس کے عادی بن جائیں کہ اللہ نے جو حرام کردہ چیزیں ہم ان کے قریب نہ جائیں. یہ عادت ہمیں پڑھنی چاہیے دوستو. اسی کا نام تقویٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ روزے کے ذریعے سے یہی چاہ رہے ہیں. روزہ رکھ کر بھی اگر میری آنکھ میرے قابو میں نہیں ہے تو بھوکا اور پیاسا رہنے کے سوا کچھ نہیں ہے. روزہ رہنے کے باوجود اگر میری زبان غیبت سے نہیں بچ رہی ہے تو صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. روزہ رہنے کے باوجود میں اگر سود سے، رشوت سے، حرام خوری سے نہیں بچ رہا ہوں تو میرا روزہ رکھنا صرف بھوکا اور پیاسا رہنا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اور کچھ نہیں. شیخ فرید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد صاحب کہیں جا رہے تھے، ایک جگہ قیام کیا مسجد میں. شیخ فرید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو بھی جگایا کہ بیٹے اٹھو، نماز تہجد کا وقت ہے، نماز پڑھو. بیٹا اٹھا، اب دیکھا کہ بھئی کچھ لوگ آجو باجو سوئے ہوئے ہیں، تو بیٹا باپ سے کہنے لگا کہ ابا، اللہ والے ہیں، اللہ والے کا بیٹا کہنے لگا کہ ابا ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں لیکن یہ باقی لوگ نماز نہیں پڑھ رہے. تو اس وقت ان اللہ والوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا اگر تو یہی سوچ رہا ہے تو تیرا بھی نماز پڑھنا بہتر نہیں ہے، تو بھی سو جا. تو اگر یہ جانچنے کے لیے، یہ تجسس کرنے کے لیے اگر تو جاگا ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں انہوں نہیں پڑھ رہے، تو تیرا بھی سونا ہی بہتر تھا. تو روزے کے ذریعے سے دوستو بزرگوں ہر برائی سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ہر برائی سے، میں پڑھ رہا ہوں بھی انہیں نہیں پڑھ رہا، میں کر رہا ہوں بھی انہیں نہیں کر رہا. اب رمضان کے مہینے میں جو ہے بہت سارے ہمارے سفیر حضرات آتے ہیں، مانگنے کے لیے آتے ہیں، محتاج آتے ہیں، غریب آتے ہیں، فقیر آتے ہیں. ہمیں کیا ہمارے ذہنوں میں فوراً جاتے ہیں اس سے کیا ہوتی ہے، ہٹا کٹا ہے پورا. یہ نہیں، یہ روزے کا تقاضا نہیں ہے، یہ رمضان کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ جب اللہ کے نام پر اگر ہمارے پاس کوئی مانگنے آ رہا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اسے دے دو. حدیث فرماتے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی گھوڑے پر بیٹھ کر بھی آ کے مانگنے آئے تو تم اسے دو، کیونکہ وہ اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے. اس زمانے میں جو ہے گھوڑا بہت قیمتی، جیسا آپ مرسڈیز ہے نہیں، اس قیمت کے گھوڑے ہوتے تھے. اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تمہارے پاس مانگنے اگر گھوڑے پر بھی آئے تو تم اسے دو. اسے یہ مت کہو کہ بھائی تجھے کیا ہوا، تو ہٹا کٹا ہے، تیرے ہاتھ پیر میں طاقت ہے، تو کما کر رات پر کھا سکتے، یہ مت کہو. جب وہ اللہ کے نام پر تمہارے پاس مانگنے آیا ہے، اللہ نے تمہیں اس لائق بنایا ہے کہ تمہیں اسے دے سکتے. یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے بھائی. اللہ نے ہمیں مانگنے والوں کی فہرست میں نہیں رکھا، اللہ نے ہمیں مانگنے والوں کے لائن میں اللہ نے نہیں رکھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینے والوں کے فہرست میں رکھا. یہ ہماری خوش نصیبی ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے. تو رمضان میں بہت سارے لوگ چڑچڑاتے ہیں کیا کہ بھئی ہر نماز میں سفیر آتی ہے. جی وہ اپنے لیے نہیں مانگ رہے، وہ اپنے لیے نہیں مانگ رہے. جس طریقے سے ہم جس لائن میں رہ کر دین کا کام کر رہے ہیں، وہ بھی کسی فیلڈ میں رہ کر دین کا کام کر رہے ہیں. وہ مدارس کے بچوں کو کھلانے کے لیے آپ سے مانگ رہے ہیں، اپنے پیٹ بھرنے کے لیے نہیں مانگ رہے. اور انہی مدارس میں جو بچے پڑھ کر حفاظ ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، وہی ہمیں تراویح سناتے ہیں. یہ ہمارے ذہنوں میں آتا ہے. اس لیے میں بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ بھائی اگر کوئی سفیر ہمارے پاس آ رہا ہے، اگر کسی سفیر کو ہم کھانا کھلا رہے ہیں، کسی سفیر کا ہم تعاون کر رہے ہیں،
کسی سفیر کو اگر ایک مسجد سے دوسرے مسجد کو لے جا کر چھوڑ رہے ہیں تو اس میں ہمارے دل میں بڑاپن آنا ضرور نہیں ہے، آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ دین کا کام کر رہے ہیں، وہ علماء حفاظ کو تیار کر رہے ہیں، وہ تراویح پڑھانے کے لیے تیار کر رہے ہیں، وہ قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے تیار کر رہے ہیں، وہ قرآن کو سمجھانے کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ ہم ان کا بھرپور تعاون کریں اور ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں۔ ہم تانے مارتے ہیں، سفیروں کیا کرتے ہیں جی؟ تانے مارے نہیں، مسجد لاک کرتے میں رہنے کے لیے جو نہیں، بلکہ ان کے ساتھ محبت سے پیش آئیں۔ اگر کوئی فقیر، کوئی غریب، کوئی سفیر آ کر مانگ رہے اللہ کے نام پر تو ہمیں خوش دلی سے دیں، ورنہ دل سے ان کو دعا دیں۔ اگر دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو دل سے انہیں دعا دے کہ بھائی اللہ یہ دن کا کام کر رہے ہیں، میرے پاس کچھ دینے کے لیے نہیں ہے، اے اللہ تو ان کی مدد فرما، ان کی دعائیں دے۔ ہم نے دیکھا اپنے آنکھوں سے کہ سفیروں کو لوگ جھڑکیاں دیتے ہیں، تھوڑا اعلان لمبا ہوا تو بھائی بس بیٹھو، جھڑکیاں دے کر کہتے ہیں۔ اگر اس جگہ اگر سوچیں، میں اور آپ سوچیں، اگر میں اس جگہ کھڑ کر اعلان کرتا، مجموعے میں سے کوئی اگر مجھے کہتا ہے بیٹھ، تو ہم کیا بیتتی؟ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے دوستوں بزرگوں کہ سفیروں کو جھڑکیاں دیتے ہیں، وہ اپنے لیے نہیں کرتے۔ ایسے ملک کے حالات میں جہاں پر ٹوپی اور داڑھی والوں کو جو ہے ایک گروپ بندی آ کر ختم کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، ایسے وقت میں ہماری قوم کے بچوں کو پڑھانے کے لیے، ہمارے حفاظ اور علماء کو تیار کرنے کے لیے وہ جو ہے یہ پورے ملک میں پھر رہے ہیں، تو ان کی کتنی بڑی قربانی ہے، کتنی بڑی قربانی ہے۔ پرسوں انو بھائی بول رہے تھے کہ جو ہے ماحول کیسا گرما گرم ہے بول کر، داڑھی ٹوپی والے ٹرین میں سفر کرنا مشکل ہے، نعرے مارتے ہوئے آ کر جو ہے ڈائریکٹ حملہ ہی کر دیتے ہیں۔ تو ایسے ماحول میں وہ داڑھی ٹوپی جبے والے وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں، وہ اپنے پیٹ کے لیے نہیں آ رہے، اللہ کی قسم اپنے پیٹ کے لیے نہیں آ رہے، بلکہ اس کا تعاون جو ہے مدرسوں کے لیے ہے۔ وہ مدرسوں سے حفاظ تیار کریں گے، علماء تیار کریں گے، مفتیان اکرام تیار کریں گے، جو ہمیں نماز پڑھائیں گے، جو ہمارے بچوں کو مکتب اور قرآن پڑھائیں گے، جو ہمارا جنازہ پڑھائیں گے، جو ہمارے بچوں میں اذان دیں گے پیدا ہونے پر، وہ تیار کر رہے ہیں۔ وہ انبیاء کے وارث ہیں دوستو بزرگوں، وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء اکرام، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہ تاج محل چھوڑ کر نہیں جاتے، وہ گول گنبد چھوڑ کر نہیں جاتے، وہ ہزاروں ایکڑ زمین چھوڑ کر نہیں جاتے میراث میں، بلکہ وہ انبیاء اکرام نے علماء کو چھوڑ کر گئے ہیں، حفاظ کو چھوڑ کر گئے ہیں، علم والوں کو چھوڑ کر گئے ہیں۔ یہ انبیاء کی وارث ہیں، وراثت ہے، ہم ان کی قدر کریں۔ اب رمضان میں جو ہے اکثر سفیر آتے ہیں چندے کے لیے، ہم ان کو محبت سے پیش آئیں، محبت سے دیکھیں، یہی تقاضا ہے روزے کا۔ سب کا ساتھ دیں، صبر کا مہینہ ہے، صبر کریں۔ اگر کوئی دل چھٹنی کی بات کرتا ہے، دل دکانے کی بات کرتا ہے، اللہ کے لیے صبر کریں، صبر کریں، ورنہ دوستو بزرگوں یہ جھگڑا، یہ تو میں اتنی بری چیز ہے، اتنی بری چیز ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر بتائی گئی تھی، شب قدر بتائی گئی تھی کہ فلاں دن فلاں رات کو یہ شب قدر کی رات ہے۔ پھر بعد میں کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اطلاع اپنی امتیوں کو دینے کے لیے جب باہر آئے تو جو ہے دیکھا کہ دو افراد جھگڑ رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں، تو میں کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے وہ جو بات تھی شب قدر کی، جو تاریخ تھی، یاد تھی، جس رات کو رمضان کے مہینے میں جو شب قدر آنی ہے، اللہ نے اللہ کے نبی کے ذہن سے اس رات کو بلا دیا۔ کتنا بڑا نقصان ہو، کتنا بڑا نقصان ہو۔ جھگڑے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو میں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر سب یہ مہینہ ہی پریکٹس کا ہے۔ میں نے شروع سے کہا اس میں مشق کریں، اپنے آپ کو بنانے کی مشق کریں، صبر کریں۔ اگر کوئی کڑوی کسیلی بات بھی کرتا ہے تو خاموش رہیں، چھوڑ دے اللہ پر، چھوڑ دے اللہ پر، کیونکہ اللہ کے نبی نے قسم اٹھائی ہے اگر معاف کرنے پر، معافی مانگنے پر اگر عزت میں تمہارے کوئی فرق آئے تو کل قیامت کے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر لے لینا۔ اللہ کے نبی نے قسم اٹھائی ہے، تو معاف کریں۔ یہ مہینہ دوستو معاف کرنے کا ہے، درگزر کرنے کا ہے۔ جیسے امید ہم اللہ سے باندھتے ہیں، جیسے امید ہم اللہ سے رکھتے ہیں کہ مجھے اللہ معاف کرنے والا ہے،
ایسے ہی ہم لوگوں کو معاف کرنے والے بنے. جیسا ہم امید رکھتے ہیں اللہ میں معاف کرے گا، بھئی اللہ بڑا غفور رحیم ہے، ہم لوگوں کو بھی معاف کریں. اگر کوئی ہمارا دل دکھایا ہے، اگر کوئی ہمارا کوئی چیز ہڑپ لی ہے، اگر کوئی ہمارا چیز کھا لیا ہے تو ہم اسے معاف کریں، اللہ کے لیے معاف کریں. معاف کرنے والے سے بڑا شخص کوئی نہیں ہو سکتا. یہ روزے کے پیغامات ہیں دوستو بزرگوں. روزہ یہی سکھاتا ہے ہم تقوی والے بنے، درگزر کرنے والے بنے، صبر کرنے والے بنے، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. ماں باپ کی خدمت کرنے والے بنے، تقویٰ ہے. نمازوں کی پابندی کریں، تقویٰ ہے. نوافل کا اہتمام کریں، تقویٰ ہے. اپنے پڑوسیوں کا خیال کریں، تقویٰ ہے. میں افطار کے لیے 1000 نمونے کا سامان لاتا ہوں، میرا غریب پڑوسی بھوکا ہے، اس کے بچے کے نظریں میرے لانے میں جو سامان لا رہا ہوں اس کے اوپر ہے. دوستو بزرگ، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر بولو، کیا ہمارا روزہ قبول ہوگا؟ وہ غریب کے بچے ہمارے چیزوں کو دیکھ کر وہ جا کر اپنی ماں کو کہیں گے کہ اماں ہمیں وہ چیزیں دلاؤ، تو کیا ہمارا روزہ قبول ہوگا؟ حق ہے دوستو بزرگوں، امت کا حق ہے، اپنے پڑوسیوں کا حق ہے، ہم حق کو ادا کرنے والے بنے. آزو بازو دیکھے تلاش کریں. ہمارے دسترخوان 10-12 چیزیں ہیں، ہم اس میں سے ایک چیز اٹھا کر کے ہم بازو غریب کو نہیں دے سکتے. یہ رمضان کا پیغام ہے دوستو بزرگوں. یہ بھوکا رکھ کر اللہ کیا چاہتے ہیں؟ بھوکے لوگوں کا احساس ہمارے اندر پیدا ہو کہ فٹ پاتھ پر روزانہ، ہماری انڈیا کی رپورٹ ہے، کئی لاکھوں لوگ فٹ پاتھ پر بھوکے سوتے ہیں، ننگے سوتے ہیں، پیاسے سوتے ہیں. ہم جو ہے غذا کو فضول ڈسٹ بین میں ڈال دیتے ہیں. ہمارے نوجوان کرتے ہیں اللہ معاف کرے. اکثر نوجوان ہمارے جب کسی کا برتھ ڈے ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. دوستو بزرگوں، کس نے کہا یہ برتھ ڈے کرنے کے لیے؟ کہاں قرآن میں ہے، کہاں حدیث میں ہے، کہاں شریعت میں ہے، کہاں ہے؟ اور وہ بھی کیسا برتھ ڈے؟ ڈالبی لگا کر کر رہے ہیں آپ، ڈالبی لگا کر برتھ ڈے کرنے کا. اور وہ جو کھانے کی چیز ہے وہ اگر کسی غریب کو دے گا تو غریب کا پیٹ بھرے گا، وہ تمہیں دعائیں دے گا. وہ کیک جو ہے منہ کو لگا کر پورا ہاڑ نہیں کرے گا. اللہ نہیں پوچھے گا اس کا، اللہ نہیں پوچھے گا. اللہ کی قسم دوست بزرگوں، ہماری ایمان کہتا ہے اللہ ضرور پوچھے گا. جس جگہ بھوکے بچے مر رہے ہوں، بھوک کے لیے ترس رہے ہوں، پیٹ جا کر پیٹ کو لگا ہوا ہو، اس جگہ ہماری نوجوان نسل یہ برتھ ڈے میں، یہ برتھ ڈے میں، یہ نیو ایئر میں، یہ ویلنٹائنس ڈے میں ہاڑ ہری کرتے ہیں. اللہ نہیں پوچھے، اللہ ضرور پوچھے، اللہ ضرور پوچھے. تو دوستو حق ہے ہمارا کہ ہم جو ہے پڑوسیوں کا بھی خیال کریں. یہی رمضان کا پیغام ہے. رمضان یہی پیغام دیتا ہے. ہمیں بھوکا مار کر اللہ کو کچھ ملنے والا نہیں ہے، اللہ کچھ ملنے والا نہیں ہے. ہمارے سے بھی زیادہ عبادتیں اللہ کے فرشتے کرنے والے ہیں. بے شمار فرشتے ہیں جو اللہ کی عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں اور مخلص ہیں، خالص عبادت میں. کھانا پینا کچھ بھی نہیں ان کا کام، صرف عبادت ہے. لیکن اللہ نے ہمیں روزہ رکھ کر یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ اے امت محمدیہ، ہم روزے کے ذریعے سے یہ چاہتے ہیں کہ تم تقوی والے بنو. تمہارے اندر ایک احساس پیدا ہو کہ ہم 11-12 گھنٹے روزہ رکھ کر ہمیں تکلیف ہوتی ہے. روزانہ ایسے کئی بھوکے ہیں جو رات میں بھوکا سوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے دوستو بزرگوں، روزے کا جو مقصد ہے اللہ تعالیٰ ہم اس مقصد میں کامیاب فرمائے. اللہ ہمیں جس صحیح معنوں میں تقوی والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں روزے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.